یہ اسکالرز آف ڈالرز ہیں، یہ پیسے کے اسکالر ہیں، یہ حکمرانوں کے کاسا لے اسکالرز ہیں جنہوں نے اسلام کا حلیہ اور بیڑا غرق کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ چہرے کا پردہ ہی نہیں۔ آپ بتلائیے ایمانداری سے بتلائیے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو بندہ کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو تمہیں اچھی لگتی ہے، یا تم نے اس کا قصہ سنا ہے، یا اس کے حسن کے خاندان میں تعلیم جو بھی تم نے سنا، تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ایک مرتبہ اس کو دیکھ لو۔ سب کو پتہ ہے حدیث، یعنی منگیتر کو ایک مرتبہ دیکھ لو۔ آپ بتلائیے، خود فیصلہ کیجئے ایمانداری سے، غیر متعصب۔ چلو ہم ان سکالرز کی طرف کا ہو کے سوچتے ہیں، آپ بتائیے کیا اسلام نے اس عورت کو برہنہ دیکھنے کی اجازت دی ہے کہ ننگا چہرہ دیکھنے کی اجازت دی ہے؟ اگر چہرے کا پردہ ہی نہیں تو اللہ کے رسول کس چیز کو دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ پھر یہ بکواس کریں گے کہ ہم تلخ باتیں کرتے ہیں۔ کیا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو برہنہ دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ نہیں، چہرہ دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں، کیونکہ چہرہ پردے میں شامل ہے، اس لیے منگیتر کو دیکھنے کی ایک مرتبہ اجازت ہے کہ بعد میں تم شکوہ نہ کرنا۔ آگے آئیے، قرآن پاک کی آیت اٹھائیے، جائیے جس مردی غامدی سے ترجمہ کروا لیجئے۔ وہ عورت جو بوڑھی ہو چکی ہو، جس کے ایام بند ہو چکے ہوں، یا وہ عورت جس کو نگاہ کی رغبت ہی نہ رہے، یعنی 50-60 سال ٹاپ جائے، ہمارے معاشرے میں 50-60 سال کی ہوگی ہو، اس کو کوئی گناہ نہیں۔ اَن یَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، قرآن کی آیت اٹھائیے، اس کو کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار لے۔ بتائیے غامدی صاحب، یہ کپڑے چہرے کے اتارنے ہیں کہ جسم کے اتارنے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول جس کپڑوں کو اتارنے کا اجازت دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، وہ جو کپڑا وہ چہرے کا ہے کہ جسم کا ہے؟ کیا معاذ اللہ 50 سال کی عورت کو ننگا دیکھنا جائز ہے؟ یہ تو غامدی بھی نہیں کہے گا، یہ تو وہ بھی نہیں کہے گا، شکر ہے۔ لیکن بے حیائی میں کوئی شاید اتنا بڑا ہو کہ کہہ بھی دے۔ قرآن پاک نے جو عورت کو کپڑا اتارنے کی اجازت دی ہے، وہ چہرے کا کپڑا اتارنے کی اجازت دی ہے یا جسم کا؟ بتائیے۔ چہرے کا کپڑا اتار سکتی ہے، لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا، اور بہتر یہ ہے کہ 50-60 سال کی بھی ہو گئی ہے تو چہرے کو ڈھانپی رکھے۔ 50-60 سال کی عورت کو اگر چہرہ ڈھانپنے کا حکم ہے تو 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال کی عورت کو کس احتیاط کا حکم ہوگا؟ یہ احتیاط میں نے نہیں بنانی، جو احتیاط رسول اللہ نے شریعت نے مقرر کی ہے وہی احتیاط ہے۔ وہ احتیاط قرآن پاک میں کیسے بیان ہوئی ہے؟ کل ازواجکا و بناتکا۔ غامدی صاحب کے سامنے جب یہ آیتیں رکھی جاتی ہیں، غامدی صاحب کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، یہ ان کی بیویوں کے بارے میں ہے۔ کوئی بندہ عام بھی عقل رکھتا ہونا وہ یہ مقدمہ تو پیش کر سکتا ہے کہ جو امہات المومنین ہیں ان کے ساتھ ہمارے آپ کے نکاح نہیں ہو سکتے، امتیوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ فلسفہ تو پیش کیا جا سکتا ہے کہ امہات المومنین کا پردہ نرم ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو ایک عام منطقی بات ہے۔ جس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح حرام ہے، اس عورت کا پردہ ہلکا ہونا چاہیے کہ سخت ہونا چاہیے؟ ایمانداری سے بتائیے۔ اس عورت کا پردہ ہلکا ہونا چاہیے۔ غامدی صاحب نے فلسفہ یہ پیش کیا ہے کہ اس عورت کا پردہ اور ٹائٹ ہونا چاہیے۔ جس کے ساتھ نکاح حرام ہے، بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس کا پردہ زیادہ سخت ہونا چاہیے۔ ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس کا پردہ زیادہ سخت ہونا چاہیے۔ بتائیے یہ کوئی لاجک عقل منطق کی بات بنتی ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں ہیں؟ اللہ کی قسم، جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے، منکر حدیث ہوتا ہے، وہ منکر قرآن بھی بن جاتا ہے۔ اس کو شیطان ایسی ٹھوکر لگاتا ہے، اس کو خود سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آئیے دنیا کے جس مردی اسکالر کے سامنے یہ آیت رکھیے، اس کا ترجمہ کروائیے۔ کل ازواجکا، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے۔ ٹھیک ہے غامدی صاحب، یہ بیویوں کے بارے میں کل ازواجکا و بناتکا، آپ اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے۔ اچھا،
یہ بھی گامدی صاحب آپ کی مان لیتے ہیں، نبی کی بیٹیوں کے بارے میں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں ایک فتنہ یہ پیدا ہوا ہے، نبی کی جی بیٹی ایک تھی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کلی ازواجی کا و بناتی کا، کم از کم 3 بیٹیوں کی جمع اللہ استعمال کر رہا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ 3 بیٹیوں سے زیادہ کا ذکر تو قرآن میں کلی ازواجی کا و بناتی کا۔ تو وہ جو صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے لوگ ہیں نا، انہوں نے نیا فلسفہ معاشرے میں مشہور کر دیا ہے، نبی کریم کی بیٹی ایک تھی، انہوں نے کہا قصہ ہی ختم کرو۔ حضرت عثمان سے دمادی کا جو شرف ہے نا وہ ایسے چھین لو، بیٹی ایک تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کلی ازواجی کا، پیارے رسول آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، وہ بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اٹھائیے، کون سا مفکر، کون سا فلاسفر اس کے بارے میں یہ ترجمہ کر سکتا ہے کہ یہ نبی کی بیوی کے بارے میں ہے؟ کلی ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین۔ اور مومن عورتوں کو کیا کہہ دیجئے؟ مومن عورت صرف نبی کی بیوی ہے کیا عام عورتیں نہیں ہیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب بھی گھر سے نکلیں اللہ نے ان کا یہ پروٹوکول، ان کا یہ سٹیٹس، ان کا یہ فخر، ان کا یہ عروج، ان کا یہ مقام متعین کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ڈریس کوڈ ہے وہ بھی آسمان سے نازل کر رہا ہے۔ مومن عورت معمولی عورت نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ اتنی عظیم عورت ہے کہ اس کا ڈریس کوڈ بھی اللہ نازل کر رہا ہے، اس کا پروٹوکول، اس کا احترام، اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے اللہ اس کے بارے میں بھی حکم نازل کر رہا ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن۔ صحابہ قسمیں کھا رہے ہیں، قسمیں کہ اللہ کی قسم جلباب کا مطلب یہ ہے وہ ایسا لباس جو سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک عورت کا کوئی چہرہ، ہاتھ، کسی چیز کو ظاہر نہ ہونے دے مگر ایک آنکھ کے، مگر ایک آنکھ کے۔ اور قربان جائیں مفسرین کے اوپر، کیسی کیسی عمدہ تفسیریں کی ہیں۔ کہا اللہ نے ڈریس کوڈ جب نازل کیا ایک آنکھ کی اجازت دی۔ آج کل پاکستان میں بھی 2 آنکھوں والا برقع چلتا ہے، چلو باقیوں سے تو بہتر ہے، دنیا میں 2 آنکھ کا برقع چل گیا۔ لیکن اللہ نے جو مومن عورتوں کے لیے لباس آسمان سے نازل کیا ہے، ان کا جو سٹینڈرڈ ہے، ان کی جو پاکیزگی ہے، ان کی جو طہارت ہے، ان کا جو اعلیٰ مقام ہے، اس کو لائق یہی ہے کہ وہ ایک ایسا لباس پہنے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ان کی صرف ایک آنکھ نظر آئے۔ وجہ مفسرین نے کہا ایک آنکھ کی اجازت دینے میں کیا حکمت ہو سکتی؟ کہا حکمت یہ ہے کہ 2 آنکھیں جب بے حجاب ہوتی ہیں نا، ان کے اندر ایک توازن پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر ایک اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ ایک آنکھ جب ظاہر ہوتی ہے اس کے اندر بھدا پن پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر غیر مقبولیت اور غیر متناسب پن ظاہر ہو جاتا ہے، اور انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر یہ آیت حجاب کے بارے میں نہیں ہے، چہرے کے، امی عائشہ قسم کھا کے کہہ رہی ہیں اور کہتی ہیں قربان جاؤں۔ قریشی عورتوں کی تعریف ہونا شروع ہوگی، محبت کرنے والی ہوتی ہیں بہت زیادہ حامدوں سے، بچوں سے، تو امی عائشہ کہتی ہیں تم انصار کی عورتوں کو بھول گئے ہو؟ قربان جاؤں میں انصار کی عورتوں پر، جس دن یہ آیتیں نازل ہوئیں اگلے دن فجر میں آئیں تو جلبابوں کو اوڑھ کے آئیں، سر سے لے کر پاؤں تک ان کے چہرے کا، ان کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہیں تھا۔ بتائیے، چہرے کا پردہ ہی نہیں۔ امی عائشہ حالت احرام میں، آپ کو پتا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حالت احرام کے اندر عورت چہرہ مت ڈھانپے، یعنی چہرے کے اوپر کپڑا نہ لگے۔ اس کا اصل مفہوم یہ تھا۔ اور امی عائشہ چہرے کے پردے کے بارے میں کہتی ہیں ہم اور صحابیات طواف کر رہے ہیں، حالت احرام میں ہیں، جب مرد آتے تو ہم اپنے چہرے کے اوپر پردہ کر لیتی۔ بتائیے حالت احرام کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر اگر مرد سامنے آئے چہرہ ڈھانپنا ہے تو تیرے محلے اور گلی کے اندر ٹی وی کے اوپر گامدی صاحب عورت چہرہ کیسے بے پرد کرے؟ شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ آپ چاہے جس طرح کا بھی مردی دین ایجاد کر لیں، شریعت محمدیہ کے اندر عورت کو ننگے چہرے پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔
मेरी बहनें बेटियां आज इस फितने का शिकार, हमारे मर्द भाई आज इस फितने का शिकार। अल्लाह की कसम रब की हया करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बताइए। तुम्हारा रब इतना हयादार है, मुझे और तुम्हें उसकी हया कैसी करनी चाहिए? हजरत आदम दुनिया से जा चुके हैं, कितना अरसा पहले आए थे, हजारों साल बीत गए हैं, कितना अरसा बाद क़यामत आनी है कोई पता नहीं। 20, 25, 30 हजार साल गुजर जाएंगे, वो दिन आ जाएगा क़यामत का, क़यामत का दिन आ जाएगा। मैं और आप अंबिया समेत अपने वालिद हजरत आदम के पास जाएंगे कि अल्लाह से कहिए हिसाब किताब शुरू कर दें, बड़ी सख्ती है, बड़ी तंगी है, बड़ी आजमाइश है। बाबा जान हम आप ही के बेटे हैं, हमारे पे रहम खाइए, आप हमारे जद्दे अमजद हैं, अल्लाह से कह दीजिए ना हिसाब किताब शुरू हो जाए। हजरत आदम अल्लाह की कसम कुर्बान जाएं ऐसे अंबिया के ऊपर भी, हम जिनकी औलाद हैं। ये जो मुआशरे में फलसफा मशहूर है, फलां जी बड़ी जात बरादरी, और सब आदम की औलाद हैं, ये फखर है, एक नबी की औलाद हैं, लेकिन हम में काम कोई नहीं। हजरत आदम उस वक्त कहेंगे मैं अपने रब के सामने नहीं जा सकता। वजह, मैंने वो जो एक गंदम का दाना खा लिया था ना, वो जो मैंने एक फल खा लिया था ना, वो जो मैंने ये जो मामूली सी गलती कर ली थी, मुझे मेरे रब के सामने जाने से हया आती है। मेरी और आपकी हया कहां पे मर गई है? हमें रब की हया नहीं, लोगों की हया है, रब की हया नहीं है। जिब्रील अमीन जैसा बरगुज़ीदा पैगंबर रसूल, क्या उसने कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत की कोई नाफरमानी की है? फरिश्ते तो नाफरमानी करते ही नहीं, फरिश्तों को तो पैदा ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के लिए किया गया है। फरिश्ते तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए पैदा हुए हैं, बाद सिर्फ अल्लाह की तस्बीहां बयान करते हैं, और फिर भी क्या कहते हैं? अल्लाह तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सके, अल्लाह तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सके। हजारों साल से अल्लाह की तस्बीहां बयान कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, इबादत का हक अदा नहीं कर सकते। मैं और आप समझते हैं 5 नमाजें पढ़ ली, फराइज पूरे कर लिए, हमने तो बड़ी इबादत कर ली है, हमने हक अदा कर दिया रमजान के अंदर। हक तब अदा होगा जब तेरी खलवत और जलवत एक जैसी होगी। अल्लाह की कसम फिर तू काबिल तहसीन है, फिर तूने हक अदा किया अल्लाह रब्बुल इज्जत से हया करने का। जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार रसूल पैगंबर उलुल अज़म अल्लाह से ऐसी हया करते हैं कि सही हदीस के अल्फाज हैं, जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर डांट के, बगैर किसी गुस्से के कहते हैं ना जिब्रील, तो जिब्रील अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस आवाज की इताअत करने के लिए, मेरे और आपके ऊपर पूरा कुरान नादिल हो गया है, पूरा कुरान नादिल है, अल्लाह का कलाम। हमने इन आयतों की कितनी को हया की है, इन अहकामात की कितनी को इताअत की है। अल्लाह कह रहा है नजरों को झुका लो, खलवत पाक कर लो, कितनी हया है। जिब्रील को सिर्फ अल्लाह जिब्रील कहते हैं, वो अल्लाह की ऐसी हया करते हैं। सही हदीस के अल्फाज हैं, वो 600 परों वाला जिब्रील जिसके पर आसमान को घेर लेते हैं, वो अल्लाह के खौफ से सुकड़ना शुरू हो जाता है, कपकपाना शुरू हो जाता है, कमजोर और लागर होना शुरू हो जाता है। पता नहीं अल्लाह क्या हुक्म नाज़िल करने वाले हैं, और जिब्रील की अदायगी में कोई लम्हे की, कोई सेकंड की, कोई सेकंड के 10वें हिस्से की कहीं तखीर ना हो जाए इताअत करने में। सुकड़ता 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 हदीस के अल्फाज हैं, एक बोरी के टुकड़े के बराबर सुकड़ जाता है। मैं और आप पूरा कुरान भी सुन लें, हया पैदा नहीं हो रही, ना अल्लाह के खौफ से कभी तारी हो रही है। ये कुरान अगर पहाड़ों पे नाज़िल कर दिया जाए, पहाड़ रेदा रेदा हो जाए। इंसान ही सख्त दिल है, और हया हर काम में करें, हर काम में करें। ये अभी आपके सामने सिर्फ दना का दिपाचा और मुकदमा रखा है एक नजर की हया के हवाले से, लेकिन क्या हया मुआशरे में नहीं होनी चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हया ईमान का एक हिस्सा है। ईमान की जो आला तरीन शाह है ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के ऊपर ईमान लेके आना, शहादत देना। और ईमान का जो सबसे कम दर्जा वो क्या है? किसी तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा देना। अगर ईमान अरूज पाता है, कलमा तैयबा के ऊपर अरूज पाता है, अल्लाह की गवाही के ऊपर अरूज पाता है, यानी ऊपर की तरफ जाए तो हुकूकुल्लाह पूरे,
اور اگر ایمان کم درجے پہ بھی آئے تو حقوق العباد پورے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا حقوق العباد ہے کہ نہیں لوگوں کے لیے؟ آپ بتائیے اس درخت کی جو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں نبی کریم کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا، ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ حیا بھی ہے، اور یہ ایک ایسی شاخ ہے، دیگر حدیثیں یہ بات کہتی ہیں کہ یہ اور ایمان برابر ہیں۔ کس لحاظ سے؟ حیا بڑھتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھتا ہے تو حیا بڑھ جاتی ہے، یعنی ایسی شاخ ہے درخت کی جس کو کاٹ دیا جائے تو ایمان کا درخت ختم ہو جائے۔ کئی شاخیں ہوتی ہیں جن کو کاٹا جائے تو پھر بھی پھل لگ جاتا ہے، پھر بھی وہ پھول جاتا ہے، پھر بھی پتے آتے ہیں، لیکن حیا ایک ایسی شاخ ہے اگر کٹ جائے تو درخت بنجر ہو جاتا ہے، ایمان کی وادی خالی ہو جاتی ہے۔ اور حیا صرف غیر محرموں کے ساتھ نہیں، آپس میں بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم میل ملاپ میں، رشتہ داروں میں، ہر ایک چیز میں حیا چیزوں کو مزین کرتی ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، اور بے حیائی چیزوں کو بدنما اور بدصورت بناتی ہے۔ ایک واقعہ صرف بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت زبیر جنگ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں، ایک عورت دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں المرأة، عورت کہاں پہ آ رہی ہے بتائیے؟ کیا احتیاط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ عورت ذات آ رہی ہے، میدان جنگ کے اندر لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ دو مفہوم محدثین نے بیان کی ہیں، ایک بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ عورت مردوں کا کوئی ایسا عضو دیکھے جو جنگ میں بے حجاب ہو چکا ہے، اور دوسری بات یہ کہ عورت لاشیں دیکھ کے کہیں وویلا اور بین نہ کرے، نوحہ نہ کرے اپنے قریبی عزیزوں کی لاشیں دیکھ کے۔ حضرت زبیر کو بھیجا، جاؤ روکو۔ حضرت زبیر گئے، دیکھا امی صفیہ کھڑی، امی صفیہ طاقتور خاتون، انہوں نے دھکا دیا حضرت زبیر کو، حضرت زبیر گرنے لگے، کہا امی جان بیٹے کی حیثیت سے نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، بس حیا صفیہ کے اندر ایسی ہے، اپنے بیٹے کے ذریعے پیغام رسول اللہ کا ملا، ادھر ہی کھڑی ہو گئی، ایک قدم آگے نہیں بڑھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی حیا کی، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھتیجے کو بتا دو، پتہ چل گیا ہے بھیا حمزہ شہید ہو چکا ہے، ایک ایک ٹکڑا کٹ چکا ہے، میں ویلا اور نوحہ اور ماتم کرنے کے لیے نہیں آئی، یہ میں 2 چادریں لے کے آئی ہوں تاکہ میرے بھیا کو ان 2 چادروں کے اندر کفنا دیا جائے۔ ایک تو حیا کا اندازہ کیے رسول اللہ کا پیغام ہے، رک گئی، دوسرا چادریں بھائی کو بیٹے کو دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں یہ میرے بھائی کو اس کے اندر کفنا دینا۔ حضرت زبیر نے کہا ہم وہ 2 چادریں لے کے آپس کے اندر تعلق داری کے اندر ذرا سی بات کے اوپر ناراض ہو جانے والے، بہن نے رشتہ نہیں دیا، ساری زندگی کا تعلق ٹوٹ گیا، نہیں دیا کیا ہو گیا یار، ساری زندگی کا تعلق، حیا آنکھوں سے ختم ہو گئی ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور حیا صحابہ میں اور اسلام میں کیسی ہے تعلقات کے اندر؟ حضرت زبیر کہتے ہیں میں یہ 2 چادریں لے کے حمزہ کی میت کے پاس گیا، حمزہ کی میت کے پاس ہم نے ایک انصاری کی میت دیکھی اور ہمیں حیا آ گئی کہ یہ انصاری کتنے عظیم لوگ تھے، جب ہم مہاجرین یہاں پہ آئے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ کیسا احسان کا معاملہ کیا تھا۔ کہا ہمیں حیا آئی کہ چچا حمزہ سید الشہداء 2 چادروں میں کفن دیا جائے اور اس انصاری کو بغیر کفن کے دفن کر دیا جائے۔ کہا ہم نے کہا ایک چادر انصاری کو دی جائے گی، ایک چچا حمزہ کو دی جائے گی۔ پھر ہم نے کیا دیکھا کہ جو چادر حمزہ کے حصے میں آئی ہے وہ کچھ بڑی ہے اور جو انصاری کے حصے میں آئی ہے کچھ چھوٹی ہے۔ کہا ہمیں حیا آئی انصاریوں کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انصاری کی چادر چھوٹی ہو اور حمزہ کی چادر بڑی ہو۔ کہا ہم نے قرہ ڈالا کہ جس کے حصے میں جو چادر آئے گی اس کو اسی میں دفن کر دیا جائے گا۔ بتائیے آج معاشرے میں یہ حیا ہم کہاں سے لے کے آئیں؟ ذرا سی بات پہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جانا۔ اللہ کی قسم رمضان کے اندر جو بندہ ایک دوسرے سے ناراض ہے نا اس کو منا لے، اس کی ایک وجہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعمال پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے سب کو معاف کر دو، جنہوں نے شرک نہیں کیا یہ نہیں کیا سب کو معاف کر دو۔ فرشتے کہتے ہیں 2 بندے ایسے ہیں جنہوں نے آپس میں صلح نہیں کی ہوئی، اللہ کہتے ہیں، اللہ کے پاس فرشتے یہ مقدمہ لے کے جاتے ہیں، اللہ کے پاس اعمال پیش ہو رہے ہیں اللہ کو، اور اللہ کو کہہ رہے ہیں 2 بندے ایسے ہیں جن کی آپس میں گفتگو اور بات چیت نہیں اور صلح نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے بات چیت کو ترک کرنے کا۔ اللہ کہتے ہیں ان دونوں کا معاملہ معلق کر دو، اس وقت تک معلق رکھنا جب تک آپس میں بات نہیں کر دیتے۔ ہر بندہ معاف ہو جاتا ہے پیر جمعرات کو، سوائے ان بدبختوں کے جو بلا وجہ کی انائیں اور ضدیں بنا کے بیٹھے ہوئے۔ اپنے رشتہ داروں سے جا کے معافی مانگ لو، کیا ہو جائے گا؟ کل قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤ گے۔ رشتوں کے اندر حیا پیدا کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔